سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی عزت ادب احترام کے ساتھ درود و السلام کے نذرانوں کے بعد ہمارے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، ہمارے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری ہے اور اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سن 2 ہجری میں ہونے والے اہم احکامات اور امور اور واقعات کے متعلق اختصار کے ساتھ سماعت کیا۔ سن 2 ہجری مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا سال ثابت ہوا۔ اسی میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور مسلمانوں کا اپنے مخالفین پر بالخصوص کفاران مکہ اور بالعموم یہود و نصارہ پر رعب اور دبدبہ قائم ہوا۔ اسی سال مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اسی سال نماز عید، صدقہ فطر، قانون قصاص و دیت اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کر دیا گیا۔ اسی سال کا ایک اہم واقعہ جہاں سے ہم نے اپنا گزشتہ درس چھوڑا تھا، اب اس تسلسل کو ساتھ ملا کر عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اسی سال سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم امام المسلمین چوتھے خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور تاجدار ولایت تمام اولیاء کرام کے سرغنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے کیا خوب فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون، اے علی آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب العلم فرمایا اور اتنی عظیم شخصیت کے ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہرا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو یقیناً اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ واقعہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس واقعے پر کچھ اپنی معروضات پیش کر کر اس سیرت کے تسلسل کو پھر مزید آگے لیے چلیں گے۔ سن 2 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح۔ یاد رہے کہ یہاں پر اہل سنت کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ بعض مخالفین کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی جو سیدہ فاطمۃ الزہرا تھیں، اس کے علاوہ وہ دیگر 3 صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے میں آج کی گفتگو کو مخالفین کی کتابوں کے چند حوالہ جات کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ روافظ کے مشہور عالم اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر لکھتے ہیں، ابن بابویہ بسند معتبر ازاں حضرت امام جعفر صادق روایت کردہ است از برائے حضرت رسول متولد شد نداز ختیجہ قاسم طاہر
نام طاہر عبداللہ بود و ام کلثوم و رقیہ و زینب و فاطمہ۔ حیات القلوب کے مصنف لکھتے ہیں، جلد 2 ہے، صفحہ 552، کہ ابن بابویہ نے سند معتبر سے امام جعفر صادق سے یہ روایت یوں نقل کی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے یعنی قاسم، طاہر، اور طاہر کا نام عبداللہ ہے، اور یہ صاحبزادیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ یعنی آپ کی زندگی مبارک یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ابھی 35 سال کی تھی آپ کی عمر مبارک، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عنایت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر 41 سال تھی تب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ فاطمہ پاک عطا فرمائی، لیکن 35 کا جو قول ہے یہ اقرب الی الحقیقت ہے، حقیقت کے قریب ہے۔ جب سیدہ سن بلوغ کو پہنچی یعنی نوجوانی کے عالم میں پہنچی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بہت سے معتبر لوگوں نے اپنے اپنے رشتے بھیجے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رشتوں کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں سیدہ پاک کے مسئلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ روایت بھی ہے اور صحابہ کی آپس میں رفاقت، محبت اور شفقت پر دلیل بھی ہے، اور اس کو لکھنے والے بھی مخالفین کے عالم ہیں، اور ان کتابوں کے حوالہ جات دینے کا مقصد فقط یہ ہے کہ جب کسی سے گفتگو کی جائے تو اسے حوالہ مسلمات خصم سے دیا جاتا ہے، یعنی ان کی اپنی کتابوں سے دیا جاتا ہے تاکہ ان پر یہ معاملہ حجت ہو جائے۔ جیسا کہ اہل سنت ان عقائد و نظریات کے حامل ہیں، ایسی ہی باتوں کا اقرار مخالفین کے اکابرین بھی اپنی کتابوں میں کر چکے ہیں۔ کشف الغمہ کے اندر علی بن عیسیٰ العربلی یہ مشہور رافضی عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، ان لوگوں نے وقتاً فوقتاً اور تسلسل کے ساتھ اپنے رشتے بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فاطمہ کے مسئلہ میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا منتظر ہوں۔ پھر ان دونوں صاحبین نے یعنی ان دونوں جلیل القدر صحابہ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس بات پر برانختہ تیار کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ پاک کے رشتے کو طلب فرمائیے، اور ہمیں امید واثق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ پاک کو آپ کے عقد میں عطا فرما دیں گے، آپ کے عقد میں دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک براہ راست خود تو گزارش نہیں کی تھی، اور اس کی بڑی وجہ غربت و افلاس تھی، اس لیے آپ جسارت نہ کر سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عظیم شخصیت اور ایسی عظیم ہستی کا رشتہ طلب کر سکیں۔ لیکن ان دونوں افراد کے تیار کرنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہن سازی کرنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجہ شرم بات نہ کی کہ مجھے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ درکار ہے یا میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس بات کو بھانپ لیا، اور آپ نے فرمایا لعلک جئت تخطب فاطمہ، کہ شاید کہ آپ سیدہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے پاس اللہ کی قسم کوئی چیز ایسی نہیں جسے میں بطور حق مہر اپنی زوجہ کو دے سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی آپ کے پاس کیا کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک زرہ ہے، یعنی لوہے کا لباس جسے پہن کر جنگ کی جاتی تھی، اور میرے پاس ایک اونٹ ہے، اور میرے پاس ایک تلوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زرہ آپ فروخت کیجئے، اور جو اس کی قیمت بنے
اس کو بطور حق مہر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور مہر دیا جائے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زرہ حضرت علی سے 400 درہم کے عوض خرید لی، اور خریدنے کے بعد بطور تحفہ دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ زرہ بھی رہی اور 400 درہم بھی آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت سی دعائیں خیر فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے میں شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ایک بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اور حق مہر ادا کرنے کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، فدعا لہو بخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور پھر حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا کہ میری صاحبزادی کے لیے ضروری چیزیں خرید کر لے آئیں۔ سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا بلال حبشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی ساتھ روانہ کیا گیا۔ یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں علی بن عیسیٰ الاربلی نے واقعہ اس طریقے سے نقل کیا۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ تقریباً اسی طرح ہی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ پاک کا جو عقد کیا، اس کے جو حالات و واقعات ہوئے، یہ حالات و واقعات تقریباً ایسے ہی موجود ہیں ہماری کتابوں کے اندر بھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ پاک کا عقد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ فرمایا، اور اس عقد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خصوصی حکم دیا گیا تھا، یعنی سیدہ پاک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا جائے۔ اس نکاح میں ایک خاص فضیلت اور بہت ہی خوبصورت جو شرف ہے اس نکاح کا، وہ یہ بھی ہے کہ اس میں آسمان سے 70,000 ملائکہ نے شرکت فرمائی تھی۔ نکاح ایک تاریخ کے مطابق، ایک مورخ کے مطابق 1 ماہ رجب 1 ہجری میں ہوا، رخصتی غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی۔ بہرحال جو بھی ہوا، 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ پاک کا رخصتی والا واقعہ یہ مورخین کے ہاں متفقہ ہے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ پاک کی عمر مکمل 18 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب زفاف سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ پاک کے قریب تشریف لائے، اور آپ نے پانی پر دم کر کر اس پانی کو ان دونوں افراد کے اوپر چھڑک دیا، اور فرمایا اللہم بارک فیہما و بارک علیہما و بارک لہما فی نسلہما، اے اللہ ان دونوں میں برکت ڈال، ان دونوں پر برکت نازل فرما، اور ان کے لیے ان کی نسل میں بھی برکتیں عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی مناسب مکان تو موجود نہیں تھا، کیونکہ اس وقت آپ پر غربت اور افلاس کی کیفیت تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حارثہ بن نعمان، ان کے پاس کثیر مکانات بھی تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے بھی اپنے مکانات پیش کیے تھے۔ اب حارثہ بن نعمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے لیے اپنے ان مکانوں میں سے ایک اہم اور خوبصورت مکان حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے برکت فرمائی، اور آپ نے فرمایا اے حارثہ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری عزت، جان مال، عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی سے اپنا یہ مکان سیدہ فاطمہ پاک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو واقعات میں نے پہلے عرض کر دیے، سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے، سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زرہ کو خرید کر واپس کر دینا، حارثہ بن نعمان کا اپنے مکان کو سیدہ پاک اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے پیش کر دینا، یہ تمام حالات و واقعات قرآن کی اس شہادت کو واضح کر رہے ہیں، رحماء بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں کس قدر شفیق، کس قدر رحم دل اور کس قدر آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔
سیدہ فاطمہ پاک کا مقام اور مرتبہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ امت مسلمہ سیدہ فاطمہ پاک کی منزلت، آپ کی شان اور رتبے سے واضح طور پر آگاہ ہے۔ سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ مشابہت کسی اور میں نہیں پائی جو سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا میں پائی۔ آپ کا چلنا گویا یوں تھا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ پاک کو اپنے قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا جس سے وہ رنجیدہ ہو گئیں اور ان کی آہو بکا نکل گئی، یعنی وہ رونا شروع ہو گئیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سیدہ پاک کو اپنے قریب فرما کر کچھ اور کان میں فرمایا جس سے سیدہ پاک کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا فرمایا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر سنائی جس سے میں رنجیدہ ہو گئی، اور دوسری بار آپ نے فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار بنائی جائیں؟ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ پاک کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سیدہ پاک ہمیشہ کھڑے ہو جاتے۔ جب سیدہ پاک تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تو سیدہ پاک رسول اللہ کے ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ چند غلام اور چند لونڈیاں بطور غنیمت آئے، اور سیدہ پاک اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان خدام میں سے ایک لونڈی لینے کے لیے، تاکہ سیدہ پاک جو گھر کے اکیلے کام کرتی ہیں، گھر کے تمام امور کو اکیلے ہی سر انجام دیتی ہیں، ان کے مدد اور معاونت کے لیے ایک لونڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا لا واللہ اوتیکما وعداعوا اہل الصفۃ تتلوى بطونهم لا اجد ما انفق علیہم ولکن ابیعوا وانفق علیہم بالسمن، نہیں باخدا نہیں میں کچھ نہیں دے سکتا۔ ممکن کیسے ہے یہ بات کہ میں اہل صفا کو نظر انداز کر دوں جبکہ ان کے پیٹ شدت فاقہ سے سکڑ کر رہ گئی ہوں اور ان کے پاس کچھ نہ ہو جو میں ان پر خرچ کر سکوں، تو میں ان غلاموں اور لونڈیوں کو فروخت کر کر ان کی قیمت سے اہل صفا کی ضروریات پوری کروں گا۔ ہاں، اس سے بہتر ایک بات اور ایک نسخہ اور ایک تحفہ ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر رات ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور جب رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 35 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ ان دونوں گرامی قدر ہستیوں نے بصد تشکر اس انعام کرامی کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ وظائف پھر ساری زندگی نہیں رہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے پوچھا کہ جب صفین کا معاملہ ہوا، آپ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کا سلسلہ ہوا، تو ان ایام میں بھی آپ ان وظائف کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ ولا لیلۃ الصفین، کہ مجھ سے یہ وظائف صفین کی راتوں میں بھی نہیں رہے، میں اس کثرت کے ساتھ یہ وظائف کرتا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو تحفہ دیا، آپ کے لیے جو وظیفہ مقرر فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت تو علماء نے یہ فرمائی کہ آپ نے ایک لونڈی طلب کی جس کا تعلق دنیا داری کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امور آخرت میں سے ایک امر کے لیے برانیختہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اس سے بہتر جزا عطا فرمائے، اور آخرت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے جو مطلوب الہی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ سیدات النساء کے جہیز میں مختصر سا سامان دیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ بان کی چارپائی تھی اور چمڑے کا ایک گدا تھا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے، ان سے اس چمڑے کے گدے کو بھرا گیا تھا۔ ایک جھاگل تھی اور ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں، ان کی رخصتی ہوئی، اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی فوراً بعد غزوہ بنی سلیم کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بنی سلیم کے واقعات اور حالات کیا ہیں، یہ مختصر میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ یاد رہے کہ غزوہ احد اور غزوہ بدر یہ دو بڑے معرکے ہیں، ان دونوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اور چھوٹے چھوٹے غزوات ہیں، یعنی 5 اور 6 یا 6 مختلف غزوات ان ادوار کے اندر ہوئے۔ مورخین کے اندر اس بات کا اختلاف ہے یہ 5 ہیں یا 6 ہیں۔ میں ان واقعات پر مختصر اور اختصار کے ساتھ روشنی ڈالتا چلتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کے نکاح کے بعد غزوہ بنی سلیم کا واقعہ پیش آیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو 1 ہفتے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی سلیم اور غطفان نے ایک لشکر جمع کیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر چاہتے تھے کہ ان قبائل کو اتنی مدت نہ دی جائے اور اتنی مہلت نہ دی جائے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی افرادی قوت کو اکٹھا کریں اور مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ہی پہلے جانے کا فیصلہ کیا اور ان کے آنے کا انتظار نہیں کیا کہ بنی سلیم اور غطفان ہم پر حملہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مجاہدین کو لے کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے علم بردار یعنی جھنڈا اٹھانے والے سفید رنگ کا جھنڈا تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ جب یہ لشکر ان کے چشموں تک پہنچا، یہ یعنی بنی سلیم اور بنی غطفان کے چشموں کے قریب پہنچا، تو وہاں کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو وادی کے بلند علاقے کی طرف بھیجا اور خود وادی کے وسط میں خیمہ زن ہو گئے تاکہ ان کا انتظار کر سکیں۔ وہاں چند چرواہے اونٹ چرا رہے تھے، ان میں ایک کا نام یسار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قوم کے متعلق دریافت کیا کہ تمہاری قوم کے ارادے کیا ہیں، کیا وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیا وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے اپنی افرادی قوت کو یکجا کر رہے ہیں؟ یسار نے اس سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ بہرحال یسار کو گرفتار کر دیا گیا اور اس کے پاس جو 500 اونٹ تھے انہیں بھی بطور غنیمت حاصل کر لیا گیا، اور انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ طیبہ لوٹے۔ اور یہ مختصر اختصار کے ساتھ میں واقعہ عرض کرتا جا رہا ہوں کہ 200 مجاہدین میں 400 اونٹوں کو تقسیم کیا گیا، یعنی 2 اونٹ ہر مجاہد کو دیے گئے اور 100 اونٹ بطور خمس دیے گئے۔ یسار کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد بھی فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ایام میں مدینہ نہیں تھے، آپ کی غیر موجودگی میں مدینہ میں امامت کے فرائض سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے حوالے کیے گئے اور مدینہ کی دیگر مصروفیات اور معاملات پر نظر رکھنے کے لیے سیدنا صباح بن عرفتہ الغفاری کو مقرر کیا گیا۔ یہ ماہ ایسے ہی گزر گیا اور اس کے بعد غزوہ سویق اصل میں عربی زبان کے اندر ستو کو کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان جب اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ آپ نے ہماری غزوہ بدر کی پوری تفصیلات کو سماعت کیا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہوا، اور جب یہ مکے میں پہنچا اور اس کو اپنے لشکر کی شکست کی خبر ملی، بڑے بڑے سرماؤں کی موت کی خبر ملی اور مسلمانوں کو ایک کثیر مال غنیمت حاصل ہوا، 70 لوگ قیدی بنا لیے گئے، تو ابو سفیان کو اس بات پر یقین نہ آیا اور اس کا رنگ فک ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا کہ بے سر و سامان ایک لشکر نے ہمارے بڑے بڑے سرماؤں کو دھول چٹا کے رکھ دی۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک میں غزوہ بدر میں اپنی طرف سے مرنے والوں کا بدلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے نہ لے لوں، اس وقت تک میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا اور غسل جنابت نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے چند کھانے کے معاملات کے اندر اپنے آپ پر پابندیاں عائد کر دیں کہ یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا اور غسل جنابت نہیں کروں گا۔ لہٰذا میدان بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے چند احباب کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔
مدینہ کا حملہ کرنے کے لیے جب روانہ ہوا تو اس کا آنا نجد کے راستے سے تھا، جو عمومی طور پر راستہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ ایک لمبا راستہ تھا جو مدینے کی طرف آتا تھا۔ چونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں گھی نہیں کھاؤں گا، جنابت کا غسل نہیں کروں گا، اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے بدر میں مرنے والے کافروں کا بدلہ نہ لے لوں، لہٰذا یہ مدینہ سے 12 میل کے مسافت پر ایک مقام پر پہنچ کر اس نے پڑاؤ کیا اور چھپتا چھپاتا بنی نذیر کے محلے میں آیا اور یہاں کے رئیس حی ابن اخطب کے گھر پہنچا اور اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کیا، لیکن حی ابن اخطب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی وجہ سے اور اس معاہدے کی وجہ سے جو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھا تھا، دروازہ نہیں کھولا۔ اس کے بعد ابو سفیان چھپتا چھپاتا سلام بن مشکم، یہ بڑا ہی مشہور یہودی رئیس تھا جس کے پاس یہودیوں کے مالی معاملات چلتے تھے، یہودی جو اپنی فنڈنگ کرتے تھے وہ سلام بن مشکم ہی کے ذریعے ہوتی تھی، تو سلام بن مشکم کے گھر پہنچا اور اسے اس بات پر برانختہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تم یہودی میرا ساتھ دو تاکہ میں مسلمانوں کو ایک شکست فاش دے سکوں۔ سلام بن مشکم نے ابو سفیان کی خوب آؤ بھگت کی، خوب خاطر تواضع کی، لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی عزم ظاہر کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی جلدی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تم فوراً آپ پہنچے ہو۔ لہٰذا ابو سفیان کو ناکامی کا سامنا ہوا اور ابو سفیان نے جاتے جاتے ایک مقام پر 2 صحابہ معبد بن عمرو اور ان کے ایک ساتھی کو تنہا پایا اور انہیں شہید کر دیا۔ ان 2 شہیدوں کو وہیں پر تڑپتا چھوڑ کر، ان 2 فوجیوں کو، مسلمانوں کو وہیں پر تڑپتا چھوڑ کر ابو سفیان نے واپسی اتنی رفتار کے ساتھ کی کہ اسے پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان 2 لوگوں کی شہادت کی خبر ملے گی تو آپ میرا تعاقب کریں گے، اور اگر آپ نے مجھے پا لیا تو پھر میری خیر نہیں، میں بھی مارا جاؤں گا اور میرے ساتھ آنے والے مکے کے تمام افراد کو بھی مار دیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے اونٹوں کے اوپر جو ستو کی بوریاں رکھی تھیں جنہیں یہ راستے میں استعمال کرتے تھے، ان بوریوں کو راستے میں پھینکتے گئے تاکہ ہمارے اونٹ سرپٹ بھاگ سکیں، تیز بھاگ سکیں، سامان ان کے اوپر اگر موجود رہا تو اونٹ سست روی کا شکار ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان 2 صحابہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 مہاجرین و انصار لے کر ابو سفیان کا تعاقب کیا اور مدینہ طیبہ میں بشیر بن عبد المنذر کو اپنا نائب مقرر کیا، اور بڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرکرۃ القدر تک جا پہنچے۔ ابو سفیان اور اس کے لشکریوں کا حال یہ تھا کہ پاؤں سر پر رکھ کر بھاگے جا رہے تھے، اور انہیں یہ خوف تھا کہ اسلامی عقاب ان تک آ پہنچیں گے اور انہیں چوزوں کی طرح اپنی فولادی پنجوں میں جکڑ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قطعاً معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے اپنی رفتار اتنی بڑھا دی کہ اونٹوں پر موجود سامان راستے میں پھینکتے جا رہے تھے، جسے مسلمانوں نے بطور غنیمت استعمال کیا۔ یہ ستو کی بہت سی بوریاں مسلمانوں کو غنیمت ملی، اور ستو کو عربی زبان کے اندر سویق کہا جاتا ہے، لہٰذا اسے غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ بہرحال کفار نے سرپٹ بھاگنے میں جو عافیت جانی، یہ بات ان کے کام آ گئی اور ان کی جان بچ گئی، اور وہ مکہ میں بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا زیادہ تعاقب نہیں کیا، فقط ان کے دلوں میں اپنا رعب اور دبدبہ جمانا مقصود تھا، جس کا اثر واقعی ان پر ہوا، اور وہ خوف کی وجہ سے اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات پر پریشان تھے کہ ہم اتنی دور دشمن کے تعاقب میں آ نکلے ہیں، کیا اللہ تعالی ہمیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ نے کہا اتطمعوا ان تکون لنا غزوۃ؟ قال نعم، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم امید کریں کہ ہمارا یہ سفر جہاد میں شمار ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ سفر بھی جہاد میں شمار ہوگا۔ تو اس کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بنی سلیم تھا جس میں 500 اونٹ مسلمانوں کو غنیمت ملے، اس میں ستو کی بوریاں مسلمانوں کو غنیمت ملی، لیکن اس کے حالات و واقعات میں معبد بن عمرو اور ان کے ایک ساتھی جو صحابی تھے ان کا وصال ہوا، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دیگر واقعات کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں لے کر پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی قربانیوں کا صدقہ جمیع امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ